میں نے آپ کے آگے گوش و گزار کرنے ہیں وہ ہے سیدہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بابرکت۔ ان کی شان آج ہم سنیں گے۔ پچھلے رمضان میں ہم نے یہ جو رمضان گزرا ہے 3 رمضان کے بعد جو جمعہ آیا تھا اس میں شان سیدہ سنی تھی، لیکن حالات کے پیش نظر جیسے آج کل ہمارے ملک کے اندر کچھ بحث و مباحثے چل رہے ہیں، پچھلے جمعہ کے اندر ہم نے شان تاجدار صداقت حضرت ابوبکر کی شان سنی تھی۔ اس جمعہ میں ہم بی بی فاطمہ کی شان سنیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہم صرف صحابہ والے نہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں۔ ہم جتنی محبت صحابہ سے کرتے ہیں اتنی عقیدت دل میں آل پاک کی بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے سروں کے تاج صحابہ ہیں تو ہمارے دلوں پہ راج کرنے والے آل پاک بھی موجود ہیں۔ آج ہم حضرت فاطمہ کا ذکر سنیں گے، لیکن ابتداء میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت رکھوں گا۔ ویسے تو بے شمار آیتیں ہیں اور قرآن کی ہر آیت پہ اگر کلام کیا جائے تو یہ خطبہ جمعہ کچھ بھی نہیں، کئی جمعے لگ جاتے ہیں صرف قرآن پڑھتے پڑھتے اگر آل بیت کی شان کو سمجھے۔ لیکن آج جو میں مختصر سی آیت آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب اعلان فرما دو، اگر قرآن کا ہم لوگ سمجھے طریقہ کار تو قرآن بعض دفعہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ساری دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، جیسا بھی بندہ ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے وہ لوگو، سارے کے سارے لوگ آگے۔ بعض دفعہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، یعنی کہ حکم مقید کر دیا گیا، حکم چند بندوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا، خاص بندوں کے ساتھ معین کر دیا گیا حکم۔ اور بعض دفعہ قرآن کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا بھی نہیں، یا ایھا الناس بھی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حبیب اب تم اعلان کرو گے، جیسے قل هو اللہ احد، حبیب تم اعلان کرو، کل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو، فرما دو۔ اللہ نے فرمایا حبیب تم کہہ دو، کیا کہنے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگو میں نبی بن کے آیا، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کے آیا، میں قرآن لے کے آیا۔ قرآن کیا کہ اگر پڑھو تو رب ایک حرف پہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میں نماز لے کے آیا، نماز پڑھنے مسجد میں آؤ، فرشتے گناہ اتار کے رکھ دیتے ہیں، واپس جاؤ لگانے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں نہیں، یہ میری بارگاہ میں جھکا تھا، جب اس کے پچھلے گناہ معاف کر دو میں نے اس کو پاک فرما دیا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا میں نماز لے کے آیا، روزے لے کے آیا، زکوٰۃ لے کے آیا، حج لے کے آیا، لیکن اس پہ میں نے کوئی اجرت نہیں لی، کوئی پیسے نہیں لیے، اس پہ میں نے آپ سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں مانگا کہ مجھے یہ دے دو، مجھے اس کا بدلہ دو، نہیں مانگا۔ کریم آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں تمہارے لیے دن رات دعائیں کرتا رہا۔ پیدا ہوا تو بی حلیمہ کہتی ہے میں نے جب اٹھایا نا گودی میں تو سرکار کے منہ سے الفاظ نہیں کرے تھے، علماء نے 2 الفاظ لکھے، رب حب لی امتی اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو میرے حوالے کر، میری امت کی بخشش فرما دے۔ کریم آقا پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد یہ الفاظ بولے۔ اب آقا نے فرمایا میں نے تمہارے لیے ساری زندگی دعائیں کی، مجھے اس پہ اجر نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے اس پہ کوئی چیز نہ دو۔ پھر آقا علیہ السلام نے آخر پہ فرمایا الا المودۃ فی القربى، مگر جو میرے قریب والے لوگ ہیں نا، جو میرے قریب رہتے ہیں، جو میرے پاس رہتے ہیں، میرے قرب والے لوگ ہیں، ان سے محبت رکھنا، ان سے مودت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے پیار رکھنا۔ کریم آقا نے فرمایا میں نے بڑے احسان کیے، تمہارے لیے گاڑوں میں روتا رہا، ہزاروں سال رب کی بارگاہ میں قیامت تلک میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، لیکن اجر نہیں مانگوں گا، مگر میری آل سے محبت کرنا، میرے اصحاب سے محبت کرنا، میرے قریب والے گروہ سے محبت کرنا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربہ میں کون لوگ ہیں؟ جو آپ نے فرمایا قربہ میرے قریب والے، یہ کون ہیں؟ کریم آقا نے فرمایا پہلا علی ہے، پھر فاطمہ ہے، پھر حسن اور حسین، یہ میرے قریب والے ہیں، ان سے محبت رکھنا۔ سامعین کرام اب میں آپ کے سامنے اس کی مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں۔ ہم نے محبت رکھنی ہے، مودت رکھنی ہے۔ آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اتنا کچھ ہمیں دیا، مانگا کچھ نہیں، صرف یہ کہا اہل بیت سے محبت رکھنا۔ اچھا ہم نے جو بھی کیا اپنے فائدے کے لیے کیا، مسلمان ہوئے تو اپنے فائدے کے لیے کہ جہنم سے بچ جائیں گے، نمازیں پڑھی تو اپنے فائدے کے لیے کہ رب راضی ہو جائے گا،
آقا انسان کام وہی کرتے ہیں جس میں اس کو فائدہ ہو. کیا ہم اگر آل پاک سے محبت کریں کوئی فائدہ ملے گا؟ کیا مودت رکھیں کیا کوئی فائدہ ملے گا؟ اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، محبت اور مودت یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت. اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں. محبت ہوتی ہے محبوب مل جائے تو فابیہا بہت اچھا، اگر محبوب نہ ملے تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ ہے محبت اور مودت، یہ دو چیزیں ہیں. اب محبت ہوتی ہے محبوب مل گیا تو بہت اچھا، اگر محبوب نہیں ملا پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، یہ ہوتی ہے محبت. اور جو مودت ہوتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کی حدیثوں سے بتاتا ہوں. مچھلی ہوتی ہے مچھلی اور ہوتا ہے پانی. مچھلی اور پانی آپس میں مودت رکھتے ہیں، محبت نہیں رکھتے. اگر پانی نہ ملے تو مچھلی مر جاتی ہے، کیونکہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. اور ہم کو پانی نہ ملے زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ پانی کبھی کبھی پینا ہے، ہمیشہ اس میں نہیں رہتے. ہماری ہوتی ہے پانی سے محبت اور مچھلی کی ہوتی ہے مودت. ہمیں نہ ملے تو زندہ رہ لیتے ہیں، مچھلی کو نہ ملے تو مچھلی مر جاتی ہے. کریم آقا نے فرمایا کہ میری آل سے محبت ایسے کرنا کہ اگر آل کی محبت دل سے نکل جائے تو سمجھنا کہ مردہ ہو چکے ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں بچا. آقا ہم اگر سوال کریں کہ یا رسول اللہ محبت تو کی، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ کریم آقا نے فرمایا جو میری آل سے محبت دنیا میں کرے گا میں ہاتھ پکڑ کے اس بندے کو اپنے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرما دوں گا. تو سامعین کرام یہ آل پاک کی محبت. اب اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنے لگا. سمرقند یہ علاقہ ہے، سمرقند مشہور علاقہ ہے. سمرقند کے اندر ایک سید زادی رہتی تھی، سرکار کی آل سے، علی کی اولاد سے اور امام حسن اور امام حسین کی آل سے تھی. اب سمرقند کے اندر قحط پڑ گیا، قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہوئی، فصلیں نہیں ہوئی اور دنیا غریب ہونا شروع ہو گئی. سید زادی کے حالات چینج ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اتنے حالات خراب ہو گئے. خامن نہیں تھا، خامن پہلے ہی دنیا سے جا چکا تھا. حالات اتنے بدل گئے کہ مانگنے پہ مجبور ہو گئی. اب سید زادی نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا. مسلمان رئیس جو امیر مسلمان ہوتا ہے اس کے دروازے پہ گئی، دروازہ کھڑکایا. جو ہی دروازہ کھڑکایا نا تو بندہ اندر سے باہر آیا. باہر آ کہتا ہے جی. سید زادی نے کہا کہ میں آل رسول ہوں، آل نبی سے ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ان کی بھوک کی وجہ سے میں تیرے دروازے تک آئی ہوں، وگرنہ مانگنے کا شوق نہیں ہے. میرے بچوں کو کچھ کھانا عطا کر دے کہ میں اپنے نانا سے تجھے اس کا اجر لے کے دوں گی. اب مسلمان نے اس کو کہا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سید زادی ہے؟ اب اس سے نے یہ سوال کیا. سید زادی کہنے لگی کہ میں تجھے کیا دلیل دوں کہ میں سید زادی ہوں. اس کا دروازہ چھوڑا، آگے چلی گئی. کچھ قدم آگے چلی تو آگے ایک دروازہ آیا. اس دروازے کو کھڑکائے. سید زادی کہتی ہے میں آل محمد سے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کی آل سے ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، ان کی بھوک مجھے تیرے دروازے پہ لے آئی ہے، مجھے کچھ کھانا دے. اب جو آگے دروازہ کھولنے والا تھا نا مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا. وہ بندہ کہتا ہے جب میں نے یہ سنا کہ آل نبی ہے، مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ اس سے بڑی مقدر کی بات کیا ہوگی کہ جس محمد مصطفیٰ کے تلوے چومنے کے لیے رب کا عرش بھی ترستا رہے، جس محمد مصطفیٰ کے تلووں کو چوم کے جبریل جگاتا رہے. آج اس نبی کی بیٹی آ گئی. مجوسی کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے میں نے کھانا کھلایا، کھانا پکایا. میں نے کہا کہ ایسے یہ زادی جتنے دن تیرے پاس کھانا نہیں میرے گھر میں رک جا. اب سید زادی بھی رک جاتی ہے. رات ہوئی، مسلمان سو گیا، خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا، جنت بھی دیکھی، میدان محشر بھی سجا تھا. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جنت میں بڑا محل ہے. میں نے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا یہ مسلمان کا محل ہے. امیر مسلمان کہتا ہے آقا میں بھی تو مسلمان ہوں. میرے آقا نے فرمایا رات کو میری سید زادی بیٹی آئی، تو نے اسے پوچھا تھا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سید زادی ہے، اب مجھے بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے. جا چلا جا، یہ محل تیرے لیے نہیں. وہ مسلمان
کہتا ہے میں حیران تھا، پریشان تھا، اتنے میں مجوسی آیا، آتے جنت میں داخل ہو گیا، محل میں چلا گیا۔ میں نے پوچھا مجوسی یہ کیسے، تو کافر تھا۔ مجوسی کہنے لگا میں نے آل نبی کی محبت کی، کھانے کے لقمے کھلائے، آقا آگے جنت بھی عطا کر دی، جنت کا محل بھی عطا فرما دیا ہے۔ تو سامعین محترم، کریم آقا علیہ السلام کی ایک بیٹی کی تعظیم اگر کرے سید زادوں کی، کون جو غیر مسلم ہو، اللہ اس کو ایمان کی دولت بھی دیتا ہے، جنت کے محلات بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یار اگر ہم محبت کریں ان سے، ہم عقیدت ان سے رکھیں، جو دل و جان سے ان سے پیار کرتے ہیں، پھر کیا کمال ملے گا۔ اور یہ وہ ہیں جو بی بی فاطمہ نہیں ہیں، فاطمہ کی آل سے ہیں۔ یار اگر فاطمہ کی آل کی ایک بیٹی سے محبت کی جائے، اللہ اس کے بدلے میں جنت کے محل دیتا ہے۔ اگر فاطمہ سے محبت کی جائے تو اللہ کیوں نہیں راضی ہو جائے گا۔ بی بی فاطمہ کی شان پھر کتنی بلند ہوگی، کتنا مقام ان کا بلند ہوگا، کتنی شان ہوگی۔ کریم آقا علیہ السلام کی جب شہزادی